والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا جو میرے درس کا موضوع رکھا گیا تھا صحابہ کرام اور تقوی، یا یوں کہہ لیں صحابہ کرام کا تقوی. تقوی ایک عظیم دولت ہے اور اس کا محل اور اس کی جگہ دل ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی اللہ کے شاعر کی تعظیم صرف اور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو. جو دل تقوی باری تعالیٰ سے خالی ہو وہ دل کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ شخص شاعر اللہ کی تعظیم سے محروم ہوتا ہے. یعنی تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے، بلکہ یوں کہہ لیں تقوی ایک عبادت ہے، تقوی ایک عمل ہے. لیکن یہ عمل ظاہری جسم کا نہیں ہے، قول سے نہیں ہے اور عمل سے نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی عبادات میں سے، یہ دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. جس طرح محبت دل کی عبادت ہے، خوف دل کی عبادت ہے، امید دل کی عبادت ہے، توکل بھروسہ دل کی عبادت ہے، حسن ظن اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھنا یہ دل کی عبادت ہے. اسی طریقے سے تقوی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا محل، اس کی جگہ انسان کا دل ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لغوی مطلب ہے ڈرنا، بچنا. ڈرنا اور بچنا کیا مطلب بیٹا رافع؟ تقوی کا معنی ڈرنا، بچنا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اس دونوں لفظوں کو جوڑ لیں، ڈرنا بھی معنی ہے، بچنا بھی معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، اس کی سزاؤں سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور اگر اس کی اور ذرا آسان تعریف دیکھنا چاہیں تو یہ بھی تعریف ہے کہ لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفتقدک حیث امرک. لا یراک اللہ حیث نہاک، اللہ رب العزت تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں اللہ تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا. یا جہاں تجھے اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرتا اس مجلس میں، اس محل میں، اس عمل میں تو وہاں پر اللہ کو نظر نہ آئے. جس طرح ہم اپنے کسی بچے کو کہتے ہیں نا مجھے تم فلاں جگہ پر نظر نہ ہو، فلاں دکان پر تجھے میں کھڑا ہوا نہ دیکھوں، فلاں لڑکے کے ساتھ تجھے میں کھڑا ہوا نہ دیکھوں، فلاں سوسائٹی میں تجھے میں گھومتے پھرتے نہ دیکھوں. تو گویا کہ لا یراک اللہ حیث نہاک، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے روکا ہے. ولا یفتقدک حیث امرک، اور وہاں سے تجھے اللہ تعالیٰ گم نہ پائے جہاں پر اللہ نے تجھے پہنچنے کا حکم دیا ہے. یعنی جس مجلس میں آپ کو ایک بات کرنی چاہیے اللہ کو وہ بات آپ کرتے ہوئے نظر آئے. جس عمل کے اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے اس عمل کو آپ کو اللہ کرتا ہوا پائے. یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہوئے تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نواہی جن سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے ان سے بچنے میں یہی تمہاری دل کی عبادت ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین باقاعدہ اس پر ایک دوسرے سے استفسار کیا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم شخصیت ہے،
کتنے بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہم ان کی بڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو شانیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو مقام عطا کیے ہیں، کہ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر ان کا محل دیکھا، اور پھر آ کر آپ نے سیدنا عمر کو کہا، اے عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا اور میرا جی چاہا کہ میں تیرے محل کی اندر سے جا کر جائزہ لوں، اس کا معائنہ کروں، اس کو دیکھوں. اور اس محل کے باہر ایک دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی. عمر میں تیرے محل میں اس لیے داخل نہیں ہوا کہ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، کہ عمر اپنے گھر کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے. اور آج اگر آپ دیکھیں نا اپنے سماج میں تھوڑا سا نظر دوڑائیں، کئی لوگ آپ کو دیندار نظر آئیں گے، بظاہر آپ ان کو متقی پائیں گے، مسجدوں کے نمازی ہوں گے، پہلی صفوں میں کھڑے ہوں گے، یعنی کہ کئی طرح کی ان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، لیکن گھر والوں کے معاملے میں ان کے اندر غیرت نہیں ہو. اور سیدنا عمر فاروق غیرت کا ایک محور تھے، منبع تھے، سرچشمہ تھے، جن کی غیرت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ کتنا غیرت مند انسان ہو. اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیرے محل میں داخل ہو. پھر ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی. اس کے باوجود کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے کعب تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کیا ابھی زندگی میں خاردار جھاڑیوں والے کانٹے دار راستوں سے آپ کا گزر ہوا؟ کہا جی ہوا. کہا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں سنبھل کر گزرتا ہوں، اپنے سینے چڑھا لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان خاردار جھاڑیوں اور کانٹے دار راستے سے گزرتا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے. دنیا خاردار جھاڑیوں اور کانٹے دار راستہ ہے، اس سے بچتے بچاتے اور بہت ہی سوچ کر سنبھل کر اپنے آپ کو سمیٹ کر گزر جانے کا نام تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ ہم نے ایک بات تو یہ سمجھی کہ تقویٰ یہ ایک دل کی عبادت ہے، اور تقویٰ کا معنی ڈرنا اور بچنا ہوتا ہے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اور پھر صحابہ کرام کا آپس میں باقاعدہ اس پر استفسار کرتے ہوئے تعریفات پوچھنا. یہ پوچھنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ مجھے تقویٰ کی تعریف پتہ چل جائے اور میں تقویٰ کے معیار پر پورا اتر جاؤں. اور یہ تقویٰ اس کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 اس کا ایک ابتدائی درجہ ہے، ایک درمیانہ درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے. اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صرف تقویٰ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز کر. اعلیٰ درجے کو اول درجہ کیا ہے؟ انسان کفر سے، شرک سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے ایمان کو محفوظ کرے. کفر سے، شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، اور ان کفریات، شرکیات اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے بچتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ کر دے. تو یہ تقویٰ کا ابتدائی اور پہلا اساسی بنیادی درجہ ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھیں، ان تینوں خوبیوں پر پورا اترتے تھے، تینوں پر پورا اترتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو کفر سے نکالا، اللہ نے ان کو شرک سے نکالا، اور اللہ رب العزت نے اصحاب پیغمبر کو کبیرہ گناہوں سے بھی بچایا. اور اگر کبھی زندگی میں ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد بھی ہو گیا تو اس کبیرہ گناہ کے سرزد ہونے پر وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ کبیرہ تو کبیرہ ہے، صغیرہ گناہ بھی اگر ان سے سرزد ہوا تو اس پر بھی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ گناہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی لمحے دھل جائے، یہ گناہ ہمارے سر سے اتر جائے. وہ گناہ کو بوجھ سمجھتے تھے. وہ اس کو جیسے مومن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ اسے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ گناہ کو ایک ایسا پہاڑ خیال کرتا ہے کہ میں نیچے بیٹھا ہوں، میرے اوپر ایک پہاڑ ہے جو گرا ہوا ہے، اس کا بوجھ میرے اوپر ہے. وہ اس کو گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے. ایک صحابی مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک عورت کا ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے. یہ کبیرہ گناہ تو نہیں، صغیرہ گناہ سرزد ہوا ہے، اور مسجد میں آئے ہیں
پریشان حال ہے، عورت چلی گئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی گواہی دینے والا نہیں، کسی نے آ کر نہیں کہنا کہ اس نے یہ رات نماز کو آتے ہوئے اندھیرے میں اس نے یہ جرم کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن صحابہ کرام کا دل چونکہ متقی تھا، اس کے اندر اللہ کا تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو اس لیے اس صحابی نے جب ان سے یہ عمل ہو گیا سیدھا مسجد پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہیں انتظار میں، اور آتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب میں جو حد ہے وہ مجھ پر نافذ کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں، آپ نے نماز پڑھائی، اس صحابی نے بھی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد دوبارہ پھر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ پر اللہ کی کتاب، اللہ کی جو حد ہے وہ مجھ پر نافذ کر دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی ہے، لیکن بے چینی اندر سے کھائے جا رہی کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ گناہ اسی لمحے دھلنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں۔ اور پھر نیکی کے بارے میں کہا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، یعنی گناہوں کو دھو دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر سے، شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ کرنا اور اپنے ایمان کو بچانا، یہ ابتدائی اساسی اور بنیادی تقویٰ کا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں کفر سے بچا، جہاں شرک سے بچا، جہاں پر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا، وہاں پر اپنے آپ کو شبہات سے بھی محفوظ کرے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں، جو مشتبہ ہیں، ان میں شبہ ہو جاتا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، لہذا ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے۔ آپ کفر سے بچے، شرک سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، تقویٰ کا پہلا درجہ، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو شبہات سے محفوظ کرتے ہیں، شبہ والی بات نہیں کرتے، شبہ والا عمل نہیں کرتے، شبہ والی چیز کے قریب نہیں جاتے، آپ کے اندر گویا کہ تقویٰ کا دوسرا درجہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، سب سے عظیم الشان درجہ یہ ہے، اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے، انسان پہلے درجے کو پانے کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسرے درجے کو پا کر شبہات سے بچنے کے ساتھ ساتھ تیسرے درجے کو اور اعلیٰ درجے کو پانے کی کوشش کرے کہ وہ اپنی زندگی سے لایانی باتوں کو اور لایانی اعمال کو نکال، فضول باتیں، بیکار کی باتیں، نہ دنیا کوئی مقصد ہے، اس بات کے کرنے سے نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے، نہ کوئی دینی مقصد ہے، نہ اخروی مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں، بلا مقصد بولی جاتا ہے، بات کرتا ہے تو بے مقصد کرتا ہے، کام کرتا ہے تو بے مقصد کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بے مقصد تو ہونی نہیں چاہیے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کی جو اللہ نے جو اس کو زندگی دی ہے، یہ پوری کی پوری زندگی با مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کی ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، یا وہ نماز کی صورت میں بندگی کر رہا ہے یا وہ رزق حلال کمانے کی صورت میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ ہم نے تو بندگی کو نماز تک محدود کر دیا نا، کہ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھی ہے لہٰذا میں اب نماز پڑھ لی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ یہاں اللہ رب العزت کی بندگی یہ ایک یوں سمجھنے کی تجربہ گاہ ہے، آپ نے یہاں کر آ کر کے ایک ٹریننگ حاصل کی ہے اللہ کے آگے جھکنے کی، آپ کے اصل جھکنے کا پتہ تو آپ کی منڈی میں چلے گا، آپ کے اللہ کے آگے جھکنے کا اصل پتہ تو آپ کی دکان پر لگے گا، آپ کے اللہ کے آگے جھکنے کا اصل معنی تو آپ کے آفس میں، آپ کی جاب والی جگہ پر پتہ لگے گا، آپ کی ازدواجی زندگی میں پتہ چلے گا، آپ کی خاندانی زندگی میں پتہ چلے گا، آپ کا سماج میں لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک لین دین، آپ کا طرز زندگی، اسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے بندے کیسے ہیں۔ نماز کی حد تک تو آپ جھکیں، کیا نماز سے نکل کر کے باہر جائیں گے، وہاں بھی اللہ کے کئی احکامات آپ کے سامنے آئے تھے، کتنے حکموں کے سامنے آپ اللہ کے آگے جھکیں۔
تو انسان کو اپنی زندگی سے بیکار، لایانی، فضول، بے مقصد باتیں اور بے مقصد اعمال کو نکال دینا چاہیے. یہ تقویٰ کا سب سے بلند درجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی بھی انسان کا اسلام چیک کرنا ہے کہ یہ اس کا اسلام کتنا خوبصورت ہے. اسلام ایک بلڈنگ ہے نا، ہم سب اپنی اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں. مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی ہمیں حکم دینے والا، بلڈنگ بنانے کا حکم دینے والا اللہ رب العزت ہے. اور مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے. اس کی فاؤنڈیشن میں کیا ڈالنا ہے وہ بھی دیا ہے، اس کے پلر کون سے ہیں وہ بھی دیے ہیں، اس کی چھت کیا ہے وہ بھی دی ہے، اور اس کی تزئین و آرائش کیا ہے وہ بھی بتائیے. وہ سارا مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور انجینئر بھی عطا کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بلڈنگ بناؤ. تم سب اپنا اپنا اسلام بناؤ، اسلام کی بلڈنگ تیار کرو. مٹیریل میں نے تمہیں دیا ہے، مٹیریل یہ یوز کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی مٹیریل شامل نہیں کرنا، وہی مٹیریل استعمال کرنا جو میں رب نے تمہیں دیا ہے. اور جو بلڈنگ تم نے اسلام کی بنانی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی انجینئر کا نقشہ چلے گا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے دیے ہوئے مٹیریل سے، اللہ کے بھیجے ہوئے انجینئر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق بلڈنگ اسلام کی بنا کر لائے گا، اللہ اس کو قبول کرے. اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں چیک کریں کہ میرا اسلام، میں جو اسلام کی بلڈنگ تعمیر کر رہا ہوں یہ کیسی بلڈنگ ہے، تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں. میں خود چیک کر سکتا ہوں اپنے اسلام کی بلڈنگ کو کہ میں اپنے ہاتھوں سے جو بلڈنگ تعمیر کر رہا ہوں، تو یہ بلڈنگ جو تعمیر کرنے جا رہا ہوں، اس بلڈنگ یہ کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی عمدہ ہے، کتنی نفیس ہے، تو میں خود ہی چیک کر سکتا ہوں. اور چیک کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اگر میں تقویٰ کے اس درجے پر فائز ہو چکا ہوں، میں نے بڑا بچاؤ کیا ہے کہ میرے اسلام کی اس بلڈنگ بنانے میں کوئی لیانی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے مقصد چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی فضول قسم کی چیز اس کے اندر نہیں شامل کروں گا، قولاً عملاً کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر. تو سمجھ جائیں کہ میرا اور آپ کا اسلام کی جو بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں بڑی خوبصورت تعمیر کی. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ہم خود جج بن کر اپنی بنائی ہوئی بلڈنگ کے بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے، جب سے میں نے اسلام کی بلڈنگ بنانی شروع کی ہے، تو میں نے اسلام کی جو بلڈنگ بنائی ہے اس میں نے کتنی لایانی اور بیکار چیزیں ڈالی ہوئی. اور صحابہ کرام کبھی بھی لایانی باتیں نہیں کرتے تھے، بے مقصد باتیں نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام حتیٰ کہ آپس میں ملتے تھے نا تو وہ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جانتے تھے کہ اللہ نے یہ جو تھوڑے سے لمحات دیے ہیں یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں. ملتے ملتے ہی سورہ عصر کے ایک دوسرے کو تلاوت سنا کر جاتے تھے. کبھی سوچا سورہ عصر کی تلاوت ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خسارے کا ذکر ہوا ہے. اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، یہ عصر کے وقت کی قسم ہے. بے شک تمام کے تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، سوائے 4 کام کرنے والے: ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تلقین کرنے والے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے. یہ 4 کام چاروں بامقصد کام ہیں. گویا کہ صحابہ کرام کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ وہ آپس میں جب ایک دوسرے کو ملتے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت سنا کر ایک تو اپنے اس وقت کو قیمتی بناتے اور دوسرا ایک دوسرے کو احساس دلاتے بھائی ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی بیکار اور بے مقصد کاموں کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ ہمیں یہ 4 کام کرنے: ایمان، اس کی جانچ پڑتال، اس کو چیک کرنا، اور معرفت الہی، معرفت رسول، معرفت دین، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے صحابہ کرام اور اس کا احساس دلاتے تھے. عمل صالح. تو صحابہ کرام کے تقویٰ کا یہ عالم تھا. اور ہمیں بھی، چونکہ ہم سب سے زیادہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے لوگ، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں. اور اصحاب رسول اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے تھے، وہ اپنے وقت کو بیکار لیانی فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتے تھے. تو گویا کہ ابھی ہم نے کون سی چیز سیکھی؟ تقویٰ کے کتنے درجے؟ 3 درجے. نمبر 1 کفر سے، شرک سے، کبیرہ گناہوں سے بچنا، اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ان چیزوں سے. یہ تقویٰ کا پہلا اساسی بنیادی درجہ ہے. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں شبہات سے بچے. حلال اور حرام واضح ہے، قول کے اعتبار سے بھی حلال حرام واضح ہے، عمل کے اعتبار سے بھی حلال حرام واضح ہے،
کھانے پینے کی برتنے کی اشیاء کے اعتبار سے بھی حلال حرام واضح، اور کچھ درمیان میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، مشتبہات سے بچنا یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی سے لجانی اور بیکار باتوں کو نکالنا۔ اب ہم اصحاب پیغمبر کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں درجے اصحاب پیغمبر میں موجود تھے، اور ان کے اندر یہ تینوں درجے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ حجرات کی آیت ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا ہے ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے، اور نصاب کیا ہے جو نصاب جس کا امتحان لیا جانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اور جن سے امتحان لینا ہے وہ کون ہے؟ اصحاب پیغمبر ہیں، اور رزلٹ آؤٹ کرنے والا اور رزلٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کا انعامات دینے والی بھی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تقویٰ سبجیکٹ ہے، نصاب ہے، اس کا امتحان ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ خود ہی ایک ہی جملے کے اندر ان کا رزلٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کا انعامات کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، آیت کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے اللہ نے خود رزلٹ آؤٹ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ مغفرت کا اور اجر عظیم کا جو انعام دینا تھا اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، کفر دیکھا تو وہاں کفر نہیں، شرک دیکھا تو وہ نہیں، کبیرہ گناہوں کے اندر پڑھنا دیکھا تو وہ بھی کوئی نہیں، اور پھر اس کے بعد شبہات میں دیکھا تو وہاں سے بھی بچتے ہوئے نظر آئے، اور لاجانی اور فضول کاموں کی طرف دیکھا تو وہاں بھی یہ صحابہ کرام نہیں ہے۔ گویا کہ تقویٰ کے تینوں درجات پر اصحاب پیغمبر ہی وہ جماعت ہے جو بڑے احسن طریقے کے ساتھ پوری اتری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لے کر ان کا رزلٹ آؤٹ کر دیا۔ اور ان میں سے جو ٹاپ نمبر پر جو متقی ہے، ٹاپ نمبر کا متقی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں واحد ابوبکر صدیق ہیں جن کو متقی کہا گیا، سارے صحابہ متقی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن متقین کا لیڈر، قائد، رہبر، جو ان کو لیڈ کرنے والا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی اس جہنم میں جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ اس جہنم میں لٹکایا جائے گا، ڈالا جائے گا، اور اس جہنم سے بچایا کس کو جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ آدمی، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جن لوگوں پر وہ اپنا مال خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کرتا ہے ان میں سے کسی کا بھی ابو بکر پر احسان بھی نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ سب سے بڑا متقی اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب وہ رب اسے راضی ہو جائے۔ یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ اتقا، سب سے بڑا متقی۔ اور کتنے بڑے متقی ہیں اس کی مثال، اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آپ کے خادم ہے جو آپ کے لیے کھانا پیش کرتا ہے، آپ کو کوئی کھانے کی چیزیں لا کے آپ کی خدمت کرتا ہے، ایک مرتبہ وہی غلام، وہی خادم آپ کے لیے کھانے کی کوئی بیٹی یا کوئی چیز لے کر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ ابو بکر صدیق نے جب کھا لی تو اس نے پوچھا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے بھی جو چیز میں نے آپ کو کھلائی ہے یہ پتہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے جاہلیت کے دور میں ایک تکا لگایا تھا، ایک کہانت کی تھی، غیب کی ایک بات بتائی تھی کسی بندے کو، تو وہ جو بات میں نے کہی تھی میرا تکا فٹ بیٹھ گیا تھا، تو جب میرا تکا فٹ بیٹھ گیا اور میری وہ بات ویسے ہی ثابت ہوئی جیسے میں نے کہی تھی، تو اس بندے نے میرے ساتھ جو اجرت کا جو معاوضے کا وعدہ کیا تھا وہ مجھے اس وقت اس نے نہیں دیا، وہ مجھے بعد میں ملا ہے، تو میں نے اس کمائی میں سے آپ کو لا کر کھلایا ہے۔
ابو بکر صدیق جن کو اللہ رب العزت نے اتقا کہا ہے، سب سے بڑا متقی، اس متقی آدمی کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور زبردستی کہہ کر کے جو کچھ کھایا تھا وہ سارا باہر انڈیل دیا۔ یہ تقویٰ کی مثال آج ہمیں کہیں ملتی ہے؟ آج ہم کس قدر اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے پیٹوں میں، اپنے معدوں میں ڈالے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ابوبکر صدیق کے تقویٰ کے عالم یہ بھی ہے، چونکہ آپ متقین کے امام ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اللہ نے آپ کو متقی کہا ہے، آپ کے دل کا اللہ تعالیٰ نے باقی صحابہ کی طرح آپ کے دل کے امتحان لیا تقویٰ کے لیے، اور آپ تقویٰ کے اس معیار پر پورا اترے ہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا خیال آیا ہے اور آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند نہیں آئی۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو جہاں دیگر لوگ اس پر پرنڈے کا شکار ہوئے، وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق کا اپنا قرابت دار مصطح بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، اور وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس گروہ میں شامل ہو گیا جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا دانا پانی دیا کرتے تھے، اناج دیا کرتے تھے، گھر کا خرچ پانی اٹھایا ہوا تھا، آپ نے اس کا خرچ پانی بند کر دیے، اناج دینا بند کر دیے۔ یہ صدیق کی صدیقیت کا جو معیار ہے اور صدیق کے تقویٰ کا جو معیار ہے اور صدیق کا اللہ کے ساتھ تعلق کا جو معیار ہے، یہ اس کے منافی تھا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اہل فضل کو، اہل ثروت کو، صاحب حیثیت لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قسم اٹھاتے پھریں کہ ہم مہاجرین کو نہیں دیں گے، ہم انہیں کمزور لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ ان کو تو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کریں، معاف کریں، جانے دے بات کو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، گویا کہ اللہ ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے صدیق کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا اللہ تجھے معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق دو زانوں کا اللہ کے نبی کے سامنے گر پڑے تھے اور کہا تھا اللہ کے رسول میں پسند کرتا ہوں کہ پھر اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرابت دار کا وہ دانا پانی جو جتنا عرصہ بند کیا تھا وہ بھی جاری کیا، اور آئندہ کے لیے اس کو دوبارہ سے وظیفہ جاری کر دیا۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے کہ میرے اللہ کو یہ ادا میری پسند نہیں آئی، یہ تقویٰ کے معیار کے خلاف ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، جب خلیفہ بنے تو اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا بھائی جتنا لوگوں کو حق ملے گا اتنا ہی حق آپ کا بھی ہے، اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کسی نے زیادہ حق سے زیادہ کوئی چیز وصول کی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ اپنے ایک راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کچھ اونٹ کمزور ہیں اور کچھ اونٹ دیکھے کہ بڑے تگڑے اور بڑے پلے ہوئے اونٹ ہیں۔ کہا کہ یہ اونٹ کس کے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کے۔ کہا اچھا، کہا میرے بیٹے کو، اس نے کہا بلایا بیٹے کو، کہاں سے خریدیں؟ کہا میں نے اپنی کمائی سے خریدے۔ اچھا، پھر یہ باقی اونٹ اتنے کمزور ہیں اور یہ تیرے اونٹ جو ہیں یہ اتنے پلے ہوئے کیوں ہیں؟ یقیناً لوگ، چونکہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اور لوگ آتے ہوں گے اور لوگ کوشش کرتے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے جانور ہیں ان کو اچھی جگہوں میں چھوڑا جائے تاکہ یہ چر لیں، اور لوگ ترجیح دیتے ہوں گے کہ پہلے اس کے جانوروں کو پانی پلایا جائے، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، تبھی تیرے اونٹ جو ہیں وہ طاقتور ہیں، پلے ہوئے ہیں، اور باقی لوگوں کے اونٹ کمزور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکاری یعنی خلیفۃ المسلمین کے بیٹا ہونے کی وجہ سے تیرے جانوروں کو یہ چارہ اور پانی درست مل رہا ہے باقیوں کی نسبت۔ کہا یہ سارے اٹھاؤ، ان کو بیچو، اور بیچنے کے بعد جو تمہارے راس المال ہے، تمہاری اصل قیمت ہے وہ لو، اور جو پروفٹ ہے وہ سارا بیت المال میں جمع کرو۔ اگر دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ آج ہمارے دل تقویٰ سے خالی ہیں۔ ہمارے اوپر یاد رکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی، صحابہ ہمارے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل بھی لینا چاہیے، ان کا جو تقویٰ کا معیار تھا اس کو بھی لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کفر سے، شرک سے نفرت کرنے والے تھے، ہمیں بھی کفر و شرک سے نفرت ہونی چاہیے، ہم مداہنت کا کبھی شکار نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اہل توحید ہونے کے باوجود ہم ایسے لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھے ہوتے ہیں کہ جو شرکیات میں ڈوبے پڑے ہوتے ہیں۔
بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کنارہ کش بھی رہنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو کبیرہ گناہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی اور بچانے کی کوشش کریں. اور کبھی زندگی میں بشری تقاضا میں انسان ہے، اور کبھی خطا ہو جائے تو فوری طور پر اپنی خطا پر، اپنے گناہ پر یہ فکر دامنگیر ہو جانی چاہیے، کس طرح سے میرا یہ گناہ دھل سکتا ہے، کیسے یہ گناہ مٹ سکتا ہے. اس صحابی کی طرح جسے صغیرہ گناہ سرزد ہوا تھا اور وہ جس طرح بے چین اور پریشان پھر رہا تھا، یہاں تک کہ نبی اسلام کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کی کتاب میں جو فیصلہ وہ مجھ پر نافذ کرے. تو یہ تقویٰ ایک بہت وسیع موضوع ہے. اور صحابہ کرام کی اگر بات کی جائے تو ڈھیروں صحابہ کرام ایسے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا تقویٰ، جناب علی رضی اللہ عنہ کا تقویٰ. اور ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر یہ تربیت، یہ ان کا جو تقویٰ حاصل ہوا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے وہ جگہ جگہ پر تقویٰ کی بات کرتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی ایسی احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں جن میں تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام جب بھی نصیحت کرتے تو نصیحت کا آغاز ہی یہاں سے کرتے، اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کے ڈر کی، تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. اور آپ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، واللہ کی قسم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. اور پھر باقاعدہ دعائیں سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ ساری دعائیں ہمیں سکھائی. اور صحابہ کرام پر براہ راست چونکہ نبی علیہ السلام سے تربیت نہیں تھی، اس لیے صحابہ پیغمبر کے اندر تقویٰ کود کود کر پڑا تھا، اور یہ تینوں درجات ان کے اندر موجود تھے. اور کیسے تربیت کی؟ سیدنا حسن کو یا حسین کو راہ پڑی کھجور اٹھا کر جب انہوں نے منہ میں ڈالی تو اللہ کے نبی نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر کہا کہ آواز نکالو، ایک خاص محسوس آواز، تاکہ اس کو سمجھا رہے ان الفاظ کے ذریعے کہ جو تم نے کھایا اس کو باہر نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں معلوم کہ یہ کھجور صدقے کی کہیں کھجور نہ ہو، اور ہم سادات پر صدقہ کھانا حرام ہے کیونکہ شبے کی کھجور تھی. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی لوگوں کی؟ تو جن کی تربیت تقویٰ کے حوالے سے براہ راست نبی علیہ السلام سے جن کی تربیت ہوئی ہو، یقیناً وہ کتنے بڑے متقی ہو. ہمیں ان سے محبت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں ان کے جو تقویٰ کے معیار پر جس طرح وہ پورا اترنے کی کوشش کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی اس تقویٰ کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے دل، ان دلوں کے اندر اللہ اپنی محبت، اپنا خوف، اپنی ذات سے امید، اپنی ذات پر بھروسہ، اپنے بارے میں حسن ظن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنا تقویٰ بھی پیدا کر. اس لیے کہ جب ہم متقی بن گئے، ہمارے دلوں میں تقویٰ آ گیا، ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ تقویٰ کے تینوں درجوں پر جب فائز ہو گئے تو ان ساری برائیوں سے ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے، نیکی پر کاربند ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ صحیح راستے پر اور صحیح اعمال پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور برے اعمال سے اور برے راستے سے اللہ تعالیٰ میری رب کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.